ڈاکٹر زہیر زید جو ہیں ہی ہیز اسپینڈ 14 ایئرز ان اسرائیلی جیلز. ہی از سم ون جو کہ بیسٹ فرینڈ رہے ہیں یحییٰ سنوار کے جیل میں. ان کا مجھے یہ بتانا کہ دیکھیں یہ جو فوٹیجز آ رہی ہیں ان کو ایئر کرنا الجزیرہ کی طرف سے یا کہیں اور سے ایئر کرنا یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود جسٹیفیکیشنز بنا کے ان کو دے رہے ہیں کہ ہاں مارو ہمیں، ہم ایسے ہیں. راجہ فیصل صاحب آپ سے آغاز کروں گا. باعث میڈیا جو اپروچ ہے اس کو اینٹی سیپٹک انالیسز ابھی آیا ہے نیو یارک ٹائمز اور باقی اخبارات کے حوالے سے، تو وہ ویسٹ میں چھپا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ واقعی باعث رپورٹنگ ہوئی ہے. اتنی میسو کلنگ کو صحیح رپورٹ نہ کرنا جس میں 17,000 بچے شہید ہو جائیں، جس میں خواتین ہوں، انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے. آپ نے یونیورسٹیز نہیں چھوڑی، غزہ گنڈرات کا ڈیر بن گیا لبنان. لیکن اپوزٹ اوپینین کیا ہے؟ 2 اسرائیلی مارے گئے ویسٹ کی شہ سرخیوں میں کہ جی مسلمانوں نے ہتھیار اٹھا لیے. تو اس اپروچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا اسلاموفوبیا سے کہیں لنک ملتا ہے؟ جی بالکل اسلاموفوبیا سے لنک ملتا ہے. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو صہیونی زائنزم ہے وہ پرسسٹ کرتا ہے ہر ایک فیلڈ میں، انکلوڈنگ میڈیا کی فیلڈ میں بھی از ویل. اور جب ہم بات کرتے ہیں ویسٹرن میڈیا کی تو اس میں تو وہ جھگڑا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ جب بھی کوئی بات مسلمانوں کے حوالے سے آئے گی تو اس میں آپ کو واضح نظر آئے گا کہ دیر از تفریق کیا جاتا ہے مسلمانوں کے حوالے سے. اب ہر کوئی اس ایسپیکٹ کو تو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے جی کہ حماس جو ہیں انہوں نے یہ انیشیٹ کیا 7 اکتوبر 2023 میں. حالانکہ کوئی بھی اگر ذی شعور انسان ہوگا، اگر اس سے پہلے کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان کو اگر دیکھے تو اس کو ساری سچائی سامنے نظر آ جاتی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور لوگ بذات خود بھی وہاں سے جو فیکٹس ہیں وہ خود سامنے لے کے آتے ہیں. اگر بات کی جائے صرف میڈیا کی، جو ویسٹرن میڈیا ہے ان کی پورٹریل تو زیادہ تر اسی حوالے سے رہی کہ جی انہوں نے حماس نے ان کے لوگ پکڑ لیے، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو دے وانٹڈ ٹو جسٹیفائی دا ریزنز کہ یہ جتنی بھی جینوسائیڈ کیری آؤٹ کی جا رہی ہے ان کو جسٹیفائی کی جا رہی ہے. حالانکہ کسی بھی طریقے سے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں مل سکتی. اب جب کہ آئی سی سی نے بھی ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جو نتن یاہو ہے وہ وار کرمنل ہے اور پوری دنیا میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کو پکڑا جانا چاہیے، لیکن جو ورلڈ پاورز ہیں وہ اوبیسلی اس کو اسی تناظر میں لے رہے ہیں کہ یہ ہم اس کو نہیں مانتے. ہاں اگر آپ پوٹن کو وار کرمنل ڈکلیئر کرتے ہیں یوکرین کے حوالے سے تو پھر ہم اس چیز کو مان لیں گے، اس کو نہیں مانیں گے. تو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، شروع سے ہی چلتے آ رہے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ان کی جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وجہ سے میڈیا کو بھی فنڈ کیا جاتا ہے. تو جب میڈیا کو فنڈ کیا جاتا ہے تو اسی آئیڈیالوجی کو وہ پرسو کریں گے جو کہ ان کے لیے ان کے اعتبار سے درست ہے. اگر ویسٹرن کنٹریز میں دیکھا جائے تو ہمیں زائنزم ایک آئیڈیالوجی نظر آتی ہے جو کہ ایک صریحاً پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے. اس کو انہوں نے نتھی کیا ہوا ہے جوڈائزم سے. حالانکہ اگر جوش کو دیکھا جائے، کرسچنس کو دیکھا جائے، مسلمانوں کو دیکھا جائے، وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن یا ریلیجس اسپیسیفیکیشنز لوگ روڈ پہ آئے، یہودی بھی آئے اور اس چیز کے خلاف وہ احتجاج کرتے رہے. اور یہ جو زائنسٹ رجیم ہے اس کے خلاف احتجاج کرتے ریلیجس ٹیچنگز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر ایسٹ میں دیکھا جائے تو ہمیں ایک ہندتوا آئیڈیالوجی نظر آتی ہے. آپ کو بہت اچھے طریقے سے علم ہوگا کہ بھارت جو ہے وہ ہر اعتبار سے اس وقت وہ اپنے آپ کو اسرائیل، زائنسٹ اسرائیل کے ساتھ الائن کرتا ہے. اور ان کے سارے اخبارات، میڈیا چینلز وہ بھی رپورٹنگ باعث کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایون اگر دیکھ، میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ پرینکا گاندھی جو کہ کانگریس پارٹی سے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو بیگ پکڑا تھا اس کے اوپر پیلسٹینین فلیگ تھا. اور اس چیز کو بھی وہ روکنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں یو کانٹ انٹر. اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کنٹری جس میں کہ ہمارے ملک سے زیادہ مسلمان آبادی ہے ان کی، اور اس ملک میں مطلب یہ چیز کی جا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان کا، آپ میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ انٹائرلی ویسٹرن میڈیا کو فالو کر رہا ہے. سوشل میڈیمز میں بھی آپ کو بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ملیں گے جس کے اوپر کے جو الگریدمز ہوتے ہیں وہ الگریدمز خود سے ہی ایسے سیٹ کریں گے کہ جس میں جھوٹ
زیادہ نکل کے سامنے آئے، لوگوں کے سامنے بار بار آئے، لیکن جو سچ ہے وہ ایک یا دو بار آئے، اس سے زیادہ نہ آئے۔ راجہ فیصل صاحب یہ بتائیں ٹی آر ٹی غالباً ترکیہ، ملیشیا اور ان سب نے مل کے ایک چینل کی مطلب بنیاد ڈالنے کی کوشش کی، اور ویسے بھی مسلم ورلڈ کو 57 اسلامی ممالک ہیں، ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا، جہاں وہ اپنے ریسورسز انفراسٹرکچر پہ ٹورزم پہ باقی چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ویسٹرن اوپینین کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے آپ اپنے چینلز کیوں نہیں لانچ کرتے، عربک میں، انگلش میں؟ پاکستان میں اس وقت کتنے انگلش چینل ہیں؟ بالکل ایسے ہی، اور میں ماضی میں انگلش چینلز کے لیے، پاکستان کے انگلش چینلز کے لیے کام کرتا رہا ہوں، جو بھی بنتا تھا پھر وہ ختم ہو جاتا تھا۔ انڈس آیا، پھر ٹریبیون 24/7، اس میں بھی میں رہا، انڈس میں بھی میں رہا۔ اب پی ٹی وی ایک اسٹیٹ رن چینل ہے، وہ اوبیسلی ختم نہیں کر سکتا کوئی، کیونکہ وہ انگلش میں اٹ از نیڈ آف دی آر۔ لیکن when it comes to انٹرنیشنل چینلز، آئی مین ایگزامپلس، ٹی آر ٹی کی ایگزامپل ہے، بہت جی، اچھا چینل ہے، الجزیرہ بھی ہے، لیکن جس کی اپنی ایک پالیسی ہو، ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہو، اور اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ کو قدغن نہ لگا رہی ہو، اور ایک، انفلوئنس نہ ہو۔ ہاں، اور وہ اسلاموفوبیا جو ویسٹ کی طرف سے آتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا بنایا جائے، جس کے اوپر کہ ہمیں ماضی میں یہ نظر آیا کہ تینوں لیڈران تینوں ممالک سے، ترکیے، پھر ملائیشیا اور پھر پاکستان، بڑا اچھا انیشیٹو وہ اس وقت ڈسکس ہوا تھا کہ اٹ شوڈ بی promoted and it should be invested as well۔ ہمارے آپ کو عرب دنیا سے کافی سارے لوگ انویسٹرز ایسے ملیں گے جو کہ مانچسٹر سٹی جا کے خرید لی، یونائٹڈ مانچسٹر یونائٹڈ خرید لی، پھر نیو کاسل یونائٹڈ خرید لی، فٹ بال کی ٹیمیں خرید رہے ہیں۔ اس فٹ بال کی ٹیم کے ہونے کا ان کو کوئی مالی فائدہ تو ہو اسپینش سکتا کلب ہے، بھی خریدے ہوئے ہیں بڑے بالکل بڑے۔ مالی فائدہ تو ان کو ہو سکتا ہے، شاید ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ان کو بڑی سیف سیکیور انویسٹمنٹ ہے، لیکن وہ امہ کے لیے، امت کے لیے، یا ان کی اپنے ملک کے لیے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اب اسی تناظر میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ٹی آر ٹی ہیز بین بڑی اچھی رپورٹنگ کرتے رہے غازہ کے حوالے سے، لیکن when it came towards سیریا تو وہ ان کی اپنی ٹلٹ ہے، دے آر ترکیے جو ہے اٹ از ان کے بیہائنڈ۔ اپنے انٹرسٹ ہے۔ یہ بتائیں ابھی پچھلے دنوں آپ کی فلسطین کے ایمبیسڈر سے بھی ملاقات ہوئی، وہ بالکل، کیا اپڈیٹ دے رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں بہت اچھا، سچویشن کیا انہوں ہے؟ نے میرے پاس جو حماس کا امیج تھا اور پی ایل او کا، بیکاز آئی ہیڈ سرٹن پیرامیٹرز جس کی وجہ سے آئی واز اسیسنگ، اینڈ یہ چیزیں جو میں ابھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہ ان کی طرف سے مجھے دی گئی ہیں۔ ہی از سم ون، ڈاکٹر زہیر زید جو ہیں، ہی ہیز اسپینڈ 14 ایئرز ان اسرائیلی جیلز۔ یا ہی از سم ون جو کہ بیسٹ فرینڈ رہے ہیں یحییٰ سنوار کے سنوار، جیل بالکل۔ میں، اور ان کا مجھے یہ بتانا کہ دیکھیں یہ جو فوٹیجز آ رہی ہیں ان کو ایئر کرنا الجزیرہ کی طرف سے یا کہیں اور سے ایئر کرنا، یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود جسٹیفیکیشنز بنا کے ان کو دے رہے ہیں کہ ہاں مارو ہمیں، ہم ایسے ہیں، حالانکہ ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ وہ چند سو حماس کے فائٹرز، اور یہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ موساد کو پتہ نہ ہو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ موساد جو ہے انہوں نے حماس کو یہ کرنے دیا بیکاز دے ور لوکنگ فار دا ریزنس کہ جینوسائڈ کریں، اور وہ لوکنگ فار دا ریزنس کہ ان کو یہاں سے بھگائیں، اور وہ انہوں نے قبضہ کرنا ہی کرنا تھا اس پہ۔ تو میرے خیال میں یہ جو اسپیکٹس ہیں ان کے اوپر تدبر کے ساتھ سوچنے کی، اور تدبر کے ساتھ پھر چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، بالکل، نہ کہ ہم لوگ جذباتیت میں آ کے تو وہ اوپر سے نعرے مارنا شروع کر ریشنلی دیں۔ آگے بڑھنا ہاں، پڑے گا۔ آپ نے درست کہا۔ راجہ فیصل صاحب یہ بتائیے کہ اب سولوشن کیا ہے؟ مڈل ایسٹ تو ہمارے سامنے ہے، کھنڈرات کا ڈھیر بن چکا ہے، اور اس کے بارے میں جو پریڈکشنز بھی ہیں یہاں پہ، جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، مجھے ایک سمجھ نہیں آتی ہمارا میڈیا یہ لائن کیوں نہیں لیتا۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں ایک میں کوٹ کروں تو فرمایا، ابراہیم اور لوط علیہ السلام نے عراق سے اس شام کی طرف ہجرت کی اللہ کے ان، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام انسانوں کو اس کے لیے بابرکت بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طوبیٰ للشام، گلیڈ ٹائڈنگس فار دا پیپل آف سیریا، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری ہے، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے تو امت میں کسی میں بھی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اس سے لاؤڈ اینڈ کلیئر پالیسی میکنگ سٹیٹمنٹ جو آپ کی سب سے بڑے لیڈر، ہمارے مربی، پیر و مرشد ہمارے ایک ہی ہیں، وہ حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب گائیڈ لائن دی ہے
تو ہم ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہے ہیں، پھر کیوں نہیں اپنی لائن درست کر لیتے؟ نہیں بالکل ایسی بات ہے، اور بینگ اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخرت پہ ہمارا ایمان ہے، اور روز آخرت سے پہلے پہلے جو کچھ ہونا اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے. اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں جب یہ الجولانی اینڈ ہز فائٹرز وین دے کیم ٹوورڈز ماسک امید ماسک، تو اس کی بھی وہی سگنیفیکنس بنائی جا رہی ہے. پھر ترکیے کی انٹیلیجنس چیف جو ہیں ان کا بھی وہاں پہ آنا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ وہی شنید دے رہی ہیں. میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ نا اپنے ساتھ ہوا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. 2005 میں جب 7/7 بامبنگس ہوئیں، آئی واز ان انگلینڈ، اور وہاں پہ آئی فیسڈ اسلاموفوبیا کہ اکراس دا روڈ سے میرے اوپر سلرز آئیں، اچھا. محمد جہاد ول شو یو ہاؤ ٹو چاپ دا ہیڈز آف، اور اس طرح کی چیزیں کرنی شروع ہو گئیں. لیکن ود ان 10 seconds there were more people standing on my side rather than the opposite side. ان سے زیادہ لوگ میرے ساتھ تھے، اور وہ بھی سارے کے سارے وائٹ تھے. اس دن میں نے یہ فیل کیا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا ریلیجن، اٹس ناٹ اباؤٹ دا ایسٹ اور ویسٹ، اٹس اباؤٹ گڈ اینڈ ایول. دیٹ گڈ اینڈ ایول ایگزسٹس ایوری ویئر، اور وہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے، وہ ان کے معاشرے میں بھی ہے، اور آخرت میں بھی گڈ پرسسٹ کرے گا، ایول نہیں کرے گا، ایول ہار جائے گا. ابھی آپ کو زائنزم، ہندتوا آئیڈیالوجی، ہندو مذہب جو ہے، ہندو وہ آپ کو اچھائی سکھاتا ہے، ہندتوا آپ کو برائی سکھا رہا ہے. جوڈائزم آپ کو اچھا کرنا سکھائے گا. جوز بھی آج فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ زائنزم آپ کو ہیٹ، آپ کو نفرت سکھائے گا. ہمارے ہاں بھی ایسی اگزامپلز موجود ہیں. یہ جو چاپ دا ہیڈز آف والے جو تھے، جن کے خلاف کے فتوے بھی آئے، پھر وہ اسی وجہ سے آئے کہ وہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو سلامتی کا سلامتی کا دین تو ہے. اینڈ تک ہمیں کس طرف اب جانا چاہیے؟ جو حل ہے ہمارے ساتھ، وہ اچھائی کو بڑھانا چاہیے، اور برائی کے خلاف ہونے کی ضرورت